عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ بڑا عظمت والا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن میں یاد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا مسرت والا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ دعا کریں اللہ کریم آج کے دن کے تمام فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو عذاب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، بڑھاپا تھا، اولاد نہیں تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوا تو آپ کی پہلی شادی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، میں چاہتی ہوں کہ آپ سیدہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ کریم آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو 83 سال عمر تھی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ کریم نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹے کی، حلم والے بیٹے کی اللہ کریم نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس وقت حضرت سیدہ سارہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو دور لے جائیں، کسی سنسان جگہ میں جا کے چھوڑ کے آئیں، کسی ویرانی جگہ میں جا کے چھوڑ کے آئیں، پہاڑوں میں چھوڑ کے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالاتفاق آپ کی بارگاہ میں وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل حکم لے کے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ حکم دیتا ہے آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ حضرت اسماعیل ان کو لے جائیں اور فلانی جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا، بڑھاپے میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے میں اولاد ملے تو والدین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے کہ شکر ہے اللہ کریم نے نعمت سے نوازا ہے، اب سہارا بن گیا ہے، اب میرے ساتھ چلنے کے ہو گیا ہے، شکر ہے مالک کا کہ اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو پھر ابھی پیدا ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا، اپنی گھر والی کو لیا اور آج جہاں پہ مکہ مکرمہ ہے وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ جب آ رہے تھے واپسی پہ تو آپ کی گھر والی نے پیچھے سے آواز دی، کہا کہ اے میرے سر کے تاج، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو جنگل ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہاں تو پہاڑ ہیں، یہاں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، چشمہ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ حضرت سیدہ ہاجرہ پوچھتی رہی۔ بالآخر آپ نے پوچھا کہ بتائیں کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ بس یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کہنے لگے ہاں رب کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا۔ پھر حضرت سیدہ ہاجرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
بلکہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر یہ بات سلسلہ آگے چلتا رہا، کس طریقے سے حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی خاطر صفا مروہ کے درمیان دوڑتی تھی، کس طریقے سے پھر وہ جگہ آباد ہوئی، کس طریقے سے حضرت سیدنا اسماعیل کی شادی ہوئی، یہ بات کا آگا بننا ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال کی ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 سال کی ہوئی، جب چلنے لگے تو اس عمر کو، اس چلنے کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ہاں چلنے کے قابل ہوئے، کام کرنے کے قابل ہوئے، پھر اللہ کریم کے ہاں ایک اور امتحان آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر کیا آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ملک شام میں تھے، پہلی رات 8 ذی الحج کو خواب دیکھا کہ اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرک ان تذبحوا ابنک ھذا، اے ابراہیم اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ خواب آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحج کے دن کو آپ سوچ بچار میں رہ گئے۔ اس دن کو یوم تربیہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کرنے والا دن، کیا خبر یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے کہ نہیں ہے۔ پھر دوسری رات 9 ذی الحج کو دوبارہ خواب آیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح جب اٹھے تو آپ نے پہچان لیا، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی پہچان والا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ پھر 10 ذی الحج کی رات آئی، پھر اللہ کی کریم کی طرف سے خواب آیا ان اللہ یأمرک ان تذبحوا ابنک ھذا، کہ اے پیارے خلیل اپنے لخت جگر نور نظر کو ذبح کرو اللہ کی راہ پہ۔ پھر اس وجہ سے اللہ کے جو ہے خلیل نے پہچان لیا، پختہ ارادہ کر لیا، اس لیے اس دن کو 10 ذی الحج کو یوم نحر کہا بھی جاتا ہے، کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب شام میں خواب دیکھا تو پھر وہاں سے براق کی سواری آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ آئے اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ جلدی سے میرے بیٹے اسماعیل کی تیاری کرائیں، جلدی سے میرے بیٹے ابراہیم کی تیاری کرائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنا تھا حضرت اسماعیل کی تیاری ہو گئی۔ جب تیاری ہوئی نا تو پھر آپ کی گھر والی حضرت سیدہ ہاجرہ نے بڑے اچھے خوبصورت کپڑے پہنائے، بڑے سرما لگایا، تیل لگایا، خوبصورت بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر آپ لے کے چھری ہاتھ میں ہے، رسی ہاتھ میں ہے، جانے لگے تو شیطان آ گیا، سب سے پہلے ماں کے پاس پہنچتا، سیدہ ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا آپ کو خبر ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کا گھر والا آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حضرت سیدہ ہاجرہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے میرا شوہر اپنے بیٹے کو دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ پھر شیطان کہنے لگا نہیں نہیں، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ میں یہ بات کروں گا ذبح کرنے کی تو ماں ہے، ماں کا دل تڑپ جائے گا۔ تو پھر وہ جلدی سے ابراہیم کو کہنے لگے گی کہ اے ابراہیم میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو پھر حضرت سیدہ ہاجرہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، باپ کی شفقت ہے، ایک تو اللہ کریم نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے۔ تو پھر شیطان کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر حضرت سیدہ ہاجرہ پھر بول اٹھی، کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ کریم ہمیں ہزاروں اسماعیل دے تو اللہ کی راہ میں قربان کرتی جاؤں۔ پھر یہاں سے ناکام ہوا، پھر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، میرا باپ مجھے دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو کہنے لگا نہیں نہیں، بلکہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ پھر شیطان دوسرا بار کرنے لگا، کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو میرے رہ پہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر بول اٹھے، کہنے لگے اے شیطان مردود دفع ہو جا، یہ اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر اللہ کریم ہزاروں اسماعیل پیدا کرے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہاں سے بھی ناکام ہوا، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا، پھر باپ کی شفقت
کو آزمانے لگا، کہنے لگا اے ابراہیم یہ کیا ہو گیا ہے تجھے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے، وہ خواب جو تو نے دیکھا ہے وہ شیطان کی طرف سے تھا، یہ کیسے اللہ نے تجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، شیطان نے خواب دکھا تو سچ کرنے نکلا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی کا خواب وہی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر جب جو ہے جمرۃ العقبہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، شیطان دوبارہ وار کرنے لگا تو آپ نے 7 کنکر اٹھائے، آج بھی حاجی جاتے ہیں ان سے جا کے پوچھے، وہ 7 کنکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارے، پھر وہاں سے مردود بھاگا، پھر جو ہے جمرۃ الوسطیٰ پہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دوبارہ بہکانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمرۃ الوسطیٰ کے اندر پھر 7 کنکریاں اٹھائیں، پھر شیطان کو ماری، پھر وہ بھاگ گیا، تو پھر جب جمرۃ الاخری پہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو ماری، تو اللہ کریم نے اس ابراہیم کی سنت کو، اس ادا کو قیامت تک حاجی کے لیے قرار دے دیا کہ اے حاجیوں اگر حج کرنے آؤ جب تک میرے ابراہیم کی اس سنت کو، شیطان کو کنکریاں نہیں مارو گے میرا حج قبول نہیں کروں گا۔ آج حاجی جاتے ہیں، جا کے ان سے پوچھو کہ کس طریقے سے جو سنت پہ ادا کرتے ہیں، یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں یہ دراصل وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جب شیطان حضرت ابراہیم کو بہکانے آیا، کہنے لگا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، پھر بہکانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اس کو 7 کنکر مارے کہ اے مردود تو دفع ہو جا، میرے رب کا حکم ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، تو اس سارے واقعے کو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، وقت بھی مختصر ہے، تھوڑا توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ربی ہب لی من الصالحین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ ہم نے اپنے پیارے خلیل کو بردبار علم جیسے حلم جیسے بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر اپنے باپ کے ہاں چلنے لگے، اپنے باپ کے ہاں اتنے قابل ہو گئے کہ کام کر سکے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو لے کے آئے، پھر آتے ہی اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے اذبحک کہ تجھے خود ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹا ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کسی ہم جیسوں کا بیٹا جو تھوڑا تھا، وہ تو نبی کا بیٹا اسماعیل تھا، اس لیے علامہ اقبال کہنے لگے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابھی تو چھوٹا بچہ کتنا جانتا ہے، کیا جانتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، کیا جانتا ہے کہ حکم کیا ہوتا ہے، کیا جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے۔ آج تو ہمارے بیٹے دیکھیں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، لیکن میں بھی تو حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتی۔ اگر حضرت سیدہ حاجرہ کی سنت پہ عمل کرتی، جس وقت شیطان نے کہا نا کہ اللہ کا حکم ہے، پھر حضرت سیدہ حاجرہ کہنے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 مجھے اللہ اسماعیل دیتا تو ایک ایک کر کے سارے قربان کرتے جاتی۔ آج ہماری مائیں اگر یہ والی سنت پہ عمل کر دے، اگر اذان ہو تو کھڑا کرے بیٹے کو کہ بیٹا کھڑا ہو جا، رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے، سن رب کی طرف سے اذان کا حکم آیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ پھر ہم کہتے ہیں اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے اذان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بتاؤ اے لوگو یہ کامیابی بھی یہاں پہ ملتی ہے، ارے نماز بھی یہاں پہ ادا ہوتی ہے، رب کی طرف سے حکم آتا ہے۔ اگر آج کی مائیں سیدہ حاجرہ کی سنت پہ عمل کرتی اور اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہتی کہ بیٹا کھڑا ہو جا، رب کی طرف سے حکم آیا ہے، کھڑا ہو جا نماز کے لیے تیاری کر۔ آج تو ہماری مائیں بھی ایسی نہیں ہیں، خود بھی سوئی ہوئی رہتی ہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے نماز چلی جاتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک آپ کو جو ہے نکتہ دینا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز فرض ہے،
قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ جو فرض کو چھوڑتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، وہ واجب کو اتنا شوق سے ادا کرتا ہے، لیکن فرض کا درجہ اولا ہے، زیادہ ہے، واجب کا درجہ کم ہے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح، وہ فرض کو چھوڑ کر قربانی پہ توجہ کرنے والا، اس نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا۔ یہاں پہ بلے شاہ بھی بولے، کہتے ہیں کہ نفس سے چھری پھیرتے نہیں، تم پہ کیتی جاندے ہو، فرض نماز بھلائی بیٹھے ہو، نفلی نیتی جاندے ہو، دسو سینا بلے شاہ نو ایک کی کیتی جاندے ہو، فرض تو چھوڑ رہے ہو، واجب کو بڑے شوق سے ادا کرتے ہو۔ یہ جو ہم عید نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ بتائیں کیا آج خدا اور ہے؟ آج خدا اور ہے؟ یہ نماز عید بھی واجب ہے لیکن نماز فرض ہے۔ ہم نماز تو پڑھنے آتے نہیں، عید کے دن دیکھیں کہ عید کی جگہ، مسجد کی جگہ فل ہو جاتی ہے، ہمیں اور جگہ بچھانی پڑتی ہے، ہمیں اور جگہ خالی کرانی پڑتی ہے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے لوگوں، کیوں رب کے درد کو بھلا دیا ہے؟ ہم واجب کو بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں لیکن نماز بھلا دیتے ہیں۔ بتائیں تو صحیح، جو بندہ بستر سے اٹھ کر رب کی دہلیز پہ نہیں آتا وہ قبر سے اٹھ کر جنت میں کیسے جائے گا؟ تو بتائیں، بڑے شوق سے ہم قربانی ادا کرتے ہیں، ہم قربانی کو بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں نماز کو چھوڑ کر۔ تو میں آپ پہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، جو فرض چھوڑ کر قربانی ادا کرتا ہے تو سمجھو اس نے کوئی بڑا کمال کام نہیں کیا۔ کمال تو یہ تھا، کمال تو یہ تھا کہ فرض ادا کرتا، فرض نماز پڑھتا، لیکن کوئی کمال کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم کا تھا، لخت جگر بھی تو نبی کا بیٹا تھا نا۔ ہم جیسو کا بیٹا تو نہیں تھا، کہتا کہ ابا ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو چلنے کے قابل ہوا ہوں، ابھی تو تیرا سہارا بنوں گا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ لیکن کوئی عام بیٹا تھوڑا تھا، نبی کا بیٹا تھا، خود بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا۔ کہنے لگا ابا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہے گا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، ہم نے دیکھا ابراہیم کو بھی اسماعیل کو بھی دونوں گردن جھکائے ہوئے ہیں، رب کے حکم پہ کھڑے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا، جب ان دونوں نے گردن جھکائی پھر بیٹے نے کہا ابا حضور اس طریقے کیجئے کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے۔ پھر بات آگے، ٹائم بھی مختصر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور گردن پہ چھری چلانے لگے۔ بیٹے نے کہا ابا گردن پہ نہیں، پیچھے سے چھری چلائیں، اگر گردن سے چلائیں گے تو میرا چہرہ آپ کی طرف سے ہوگا، کہیں میرے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کے جذبے کے اندر کمزوری سستی نہ آ جائے، اس طریقے الٹا لٹا دیجئے اور یہ میری قمیص میری ماں کو جا کے دیجئے اور میرا سلام بھی کہہ دیجئے۔ اگر اللہ کا حکم ہے، یہ تو میری ایک جان ہے، ہزار ہوں تو اللہ کی راہ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، جب چلائی سے آ کے بڑے تیزی سے چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، پھر غصے سے آئے، پتھر پہ مارے، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ کیا راز ہے، یہ کیا راز ہے، پتھر اتنا سخت ہے، چھری چلائی تو دو ٹکڑے کر دیے، یہ نرم و نازک گلا، یہ نرم کی طرح چمڑی، اس کو چھری کاٹنے کا نام لے رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ تانبے کے ٹکڑے کو حضرت اسماعیل کے گردن پہ رکھ دیا تھا، حضرت اسماعیل چھری چلاتے لیکن تانبے پہ چھری چلتی نہیں۔ اتنے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور زور سے چھری چلانی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ عرش الہی کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے تو اللہ کریم سے حکم آیا، اے جبریل جی رب چلی، جلدی کر جنت سے مینڈا اٹھا، جا کے میرے اسماعیل کو نکال دے اور جا کے ابراہیم کی چھری کے نیچے مینڈا رکھ دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، جب چل گئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ کو مل کے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت اسماعیل ادھر خوشی سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایام تشریق کے اندر جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا مینڈا ذبح کر رہے تھے، جب جنت سے آیا تھا اس کو ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، ذبح کرتے ہوئے ان تینوں ہستیوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ عظیم دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے جو ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، یہ بڑا عظیم دن ہے۔
بس اللہ کی طرف سے یہ قبول ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے عرض کی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نصل المحسنین، اے پیارے پیغمبر ابراہیم ہم نے تجھے تو صرف خواب دکھایا تھا، ہم نے تجھے صرف خواب دکھایا تھا اور تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نصل المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا درجہ دیتے ہیں، ایسی کامیابی دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک کھلی جو ہے نشانی تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیرے بیٹے کو بچا لیا، اس کے فدیہ میں ہم نے مینڈا رکھ دیا۔ اب ایک روایت میں آتا ہے جس مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا وہ مینڈا کہاں سے لایا گیا اور کون سا مینڈا تھا؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور مینڈا وہ جنت کے اندر تھا، وہی مینڈا وہ کئی عرصہ تک چلتا رہا، پھر وہ مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لایا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو وہ مینڈا پیش کیا گیا اور ذبح کیا گیا۔